کے گئے تھے، مگر جن حالات میں یہ ملک کی باغدوڑ ہمیں ملی، یہ آسان کام نہیں تھا۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کی حکومت کے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تنخواہ مرات نہیں لے رہی کابینہ، اس کے علاوہ جو پی ڈبلیو ڈی کو ختم کیا گیا ہے، محکموں کی شارٹ ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اخراجات میں کمی سے، نجکاری سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اصلاحات ہیں، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن سے فسکل سپیس بھی پیدا ہوگی اور یہ عوام تک ریلیف منتقل کیا جائے گا۔ جو جماعت اسلامی کے وفد نے باتیں کی، ہم سہمت ہیں ان باتوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کام کیا جائے اور دن رات کام ہو رہا ہے، اور ان حالات کو بہتر کرنے میں حکومت جو ہے وہ ہر ممکنہ جو ہے وہ اقدامات وہ اٹھائے گی، اور ویژن ہمارا یہی ہے کہ خوشحال خود مختار پاکستان ہو، دوست ممالک سے جو انویسٹمنٹس آئیں گی ان سے بہتری آئے گی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی۔ چائنا ہمارا بھی وفد گیا ہے، وزیر توانائی، وزیر خزانہ نے بڑی تفصیل سے بات کی، وزیر توانائی واپس آئیں گے، وہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو وہ بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے، امپلائمنٹ کے ذریعے، اور دیکھیے ہم نے یہ باہر کے ممالک میں کہا ہے کہ ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، فیکٹریاں یہاں لگائی جائیں، یہاں پہ روزگار کے لوگوں کو مواقع فراہم کیے جائیں، انویسٹمنٹ بڑھے گی، اور روپیہ مستحکم کرنا یہ سب سے اہم قدم تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ کبھی 300، کبھی 320 جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تھی وہ فلکچویٹ کرتی رہتی تھی۔ ڈیفالٹ سے بچانے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ مستحکم ہوا ہے، اس سے ایکسپورٹ میں مدد ملے گی، اس سے مہنگائی کم ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آئل کی پرائسز کم رہیں تو تیل کی مد میں بھی ریلیف سامنے آئے گا۔ یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی ان کو شامل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری جو توانائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک ایف بی آر کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے، وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا ہے۔ کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا، ان میں معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ ان کو ہم رخصت کریں بڑی عزت آبرو کے ساتھ، اور معاملات کے حوالے سے ہم سارے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور اسی ایجنڈے پہ کاربند ہیں۔ امیر مقام صاحب بات کریں گے، پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، مختصر اس کے بعد پھر سوال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب نے تفصیلی باتیں کی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری جو جماعت اسلامی کی وفد سے بات ہوئی اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اور وہ جو چاہتے، وہ ہم سارے چاہتے ہیں، پاکستان کی 24 کروڑ عوام بھی وہ چاہتے ہیں کہ بجلی بھی سستی ہو، پیٹرول بھی سستا ہو، تنخواہیں بھی زیادہ ہو، ٹیکسیشن بھی نہیں ہو، اور ہر ایک چیز اس طرح مل جائے۔ مگر بات ہم نے ان سے وہی کر دی کہ آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے، اگر کسی کی جیب میں 100 روپے اور آپ ڈیمانڈ 200 روپے کی کرتے تو وہ 100 روپے کدھر سے آئیں گے؟ تو آپ آپس میں وہی حالات دیکھو، ہماری سب کی خواہش ہے کہ اس طرح ہو جائے، مگر اس کے لیے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، تو یہ بات پہ ہو گئی کہ ہمارے ٹیکنیکل کمیٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے سے ہماری بھی یہ خواہش ہے اور ہر ایک پاکستانی کا بھی ہے، ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اس خواہش کا رسپیکٹ کرتے، قدر کرتے، ہم سب کی بھی ہے، مگر اپنے حالات کو دیکھ کر کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے، کس طرح گورنمنٹ کو رن کرنا ہے، کس طرح معاملات چلانے ہیں، اور کس طرح آگے جانا ہے، اور کہاں سے کتنے ٹیکسیشن آنا ہے، کتنے ہمارے ذرائع اور کتنا ہمارے اخراجات ہیں، وہ ذرائع، اخراجات، آمدن و اخراجات کو دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کو بالکل وہی ایک ڈیمانڈ جو طاہر صاحب نے کہہ دیا، اس کے بہت سے لوگ رہا ہوئے آلریڈی، مگر اس نے 30-35 کی لسٹ دی کہ یہ ابھی تک رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ اگر رہ گئے ان کو بھی ریلیز کرا دیں گے آج ہی۔ اور دوسری بات وہی ٹیکنیکل بات ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو ہماری ٹیکنیکل کمیٹی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی، آپ دیکھیں گے، مگر آپ کو بھی آپ کی وہی احتجاج ریکارڈ ہو گئی۔ ہم نے بھی ان سے درخواست کی کہ آپ کی احتجاج سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، اور یہ بات ہم سارے چاہتے، مگر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اپنے چادر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کو کتنے مل رہے اسی سے آپ خرچ کرا دیں گے اور ملک کو چلائیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ٹیکنیکل کمیٹی اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد امید ہم رکھتے ہیں کہ وہی ڈسپرس ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج جس ماحول میں بات ہوئی ہے جماعت اسلامی سے، وہ ساری بات جو ہے وہ میرے دونوں بھائی آپ سے کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس
जिन मुतालबात का उन्होंने ज़िक्र किया, आप यकीन जानें ये बात मैंने उनके सामने भी हमने रखी कि मोर और लेस वही बातें तमाम वज़रा भी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के दीगर नुमाइंदीन भी कर रहे होते हैं, और हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ज़ाती और दिली ये ख्वाहिश है। और हमने उन्हें बताया कि अभी 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उन्हें जो 50 अरब रुपए की मद में आप उसे सब्सिडी कहें, आप ये कहें कि उनका बोझ जो है वो कम करना, वो पैसे कहाँ से, वो पैसे PSDP का जो बजट था जिसमें MNAs के तरक्याती फ़ंड होते हैं उन पे भी कटौती, यानी उस हद तक भी जाके हमने कोशिश की है कि लोगों को ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। बहरहाल जितनी मज़ीद भी हमारे पास स्पेस होगी हमारी टेक्निकल कमेटी उसको रिव्यू करेगी। और आज बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। हमारी जमात इस्लामी के हमायदीन से ये गुजारिश है कि मरी रोड जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद की मेन आर्टरी है, और पिंडी इस्लामाबाद की अगर आप आबादी देखें तो ये 1 करोड़ से ज़ायद है, और इस तरह की रोड जब ब्लॉक होती है तो उससे ये 1 करोड़ लोग रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर मुतासर होते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले दौर में जिसमें हमारे टेक्निकल लोग तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखेंगे, बेहतरी की उम्मीद है ताकि जल्द अज जल्द ये धरना जो है ये यहाँ से ख़त्म हो सके। सर ये बताइएगा कि आपकी जो इलेक्शन कैंपेन थी नून लीग की, उसमें ये कहा गया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री देंगे, इस पर पूरी आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी रही वो है। बिलावल साहब का ऐलान था इलेक्शन कैंपेन का। मरियम नवाज मैं देखिए बात ये है, वज़ीर आज़म साहब ने ऑलरेडी एक सोलर ट्यूबवेल्स का मंसूबा शुरू किया। क्यों किया? अभी हम बलूचिस्तान गए, 38,000 सोलर ट्यूबवेल जो हैं वो बाकायदा तौर पे लगना शुरू हो गए हैं। मंसूबा तैयार है। 70% हम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, 30% बलूचिस्तान की हुकूमत कर रही है। पूरे पाकिस्तान में सोलर ट्यूबवेल्स के लिए हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के एक बैंकिंग फाइनेंसिंग मॉडल ला रहे हैं ताकि ये 10 लाख ट्यूबवेल अगर लग गए, सालाना $2 अरब की इम्पोर्ट बिल जो तेल की मद में है उसकी बचत होगी। तो ये सोलर की तरफ इसलिए मूव किया जा रहा है ताकि एक रिलीफ मिल सके। बिजली का सिस्टम जो है ओवर बर्डन है, उस पर जो है वो बर्डन कम हो सके। ये सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट, ये जो सबसे सारा मामला है ये इसीलिए किया जा रहा है। और